بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمل وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج پھر آپ کے لیے انتہائی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کمل ولاگ کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ امی ابو کی آپس میں محبت مثالی تھی، لیکن پھر نہ جانے اس محبت کو کس کی نظر لگ گئی۔ ابو نے امی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ والدہ پہلے ہی بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ابو کی بے وفائی نے انہیں بالکل برباد کر دیا تھا، لیکن ہماری خاطر وہ دوبارہ جی اٹھی۔ انہوں نے بہت محنت کی اور ہمیں پروان چڑھایا۔ شاید بھائی مجھ سے 2 برس ہی بڑے تھے۔ 19 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور والدین کا بوجھ انہوں نے اپنے جوان کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، پھر کمپنی نے ترقی دے کر ان کو لاہور اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا۔ تنخواہ تو بڑھ گئی، لیکن بھائی کو رہائش کی سہولت نہ مل سکی۔ البتہ کرایہ مکان کی مد میں کچھ رقم ضرور ملتی تھی۔ لاہور میں مسئلہ رہائش کا تھا۔ ادھر ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، تو ادھر بھائی کو کھانے وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست علیان سے ذکر کیا، جس سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی۔ وہ بھائی کے ساتھ اسی کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال اس نے کوشش کر کے اپنے برابر والا فلیٹ بھائی کو دلوا دیا تھا۔ ہم نے بھی مختصر سامان لیا اور ان کے ساتھ لاہور آ گئے۔ ان دنوں شہر اس قدر گنجان آباد نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی پسند آیا، لیکن والدہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ اپنے شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا تھا اور آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہاں پر سب اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن ہوئے کہ علیان بھائی بھی اپنی فیملی لے کر آ گئے تھے اور ہمارا برابر والا فلیٹ آباد ہو گیا۔ ان کی بیوی نو عمر خوبصورت حسین تھی، جبکہ بیٹی ابھی 5 سال کی تھی، لیکن بڑی شرارتی اور حسین۔ جب اپنی توتلی زبان میں بات کرتی تو بڑی پیاری لگتی تھی۔ امی اور میں فاریہ بھابھی کے پاس ہفتے میں ایک بار چلے جاتے تھے۔ یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا سارا خاندان میکہ اور سب ہی راولپنڈی میں رہتے تھے اور وہ یہاں تنہائی محسوس کرتی تھی۔ بھائی اور علیان دونوں شام کو اکٹھے آفس سے گھر آتے تھے۔ بھائی تھکے ہوئے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر کے لیٹ جاتے۔ ننھی بیٹی صبر کرتی، لیکن پھر اپنے ابو کے کمرے میں جا کر ان کو جگا دیتی، کیونکہ وہ سارا دن بالکنی میں کھڑی باپ کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے فاریہ سے کہا کہ اب تم اپنی بچی کو اسکول میں داخل کروا دو، سامنے ہی اسکول ہے، بس سڑک پار کرنی پڑے گی۔ بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملنے لگے گی تو اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولی میں اسے داخل کروانے لے گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسے ABCD پڑھاؤ اور 100 تک گنتی بھی آنی چاہیے، تو ہم پہلی کلاس میں لیں گے، کیونکہ نرسری کی عمر سے تو یہ نکل چکی ہے۔ اب اس کو کلاس 1 میں ہونا چاہیے۔ تم خود پڑھی لکھی ہو، تم خود ہی اس کو گھر میں پڑھا لو، 1 مہینے میں سب یاد کر لے گی۔ پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں، مگر یہ مجھ سے پڑھتی ہی نہیں ہے، تنگ آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تو روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی۔ 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آ جائے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی سیکھ جائے گی۔ 2-4 دن فاریہ خود آ کر اسے میرے پاس چھوڑتی رہی، مگر فاریہ نے کہا ٹھیک تھا، یہ بچی بے حد شرارتی تھی اور قابو میں نہیں آتی تھی، باتونی بہت تھی، مگر پڑھنے میں ذرا دھیان نہیں لگاتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہیں کیا۔ انہی دنوں علیان بھائی کو بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا تو فاریہ اکیلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے علیان بھائی نے شاہد بھائی سے کہا کہ اپنی بھابھی اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں کہیں گی۔ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ فاریہ کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ بھائی کو کہے ہوئے بمشکل 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ فاریہ بجھی بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے روز ملنے آ جایا کرتی تھی،
मगर फिर उसने हमारे घर आना भी छोड़ दिया। अम्मी कई बार गई मगर वो ना आती। अलबत्ता कभी कभी अम्मी से कहकर अपने घर का कोई बाहर का काम शाहिद भाई से करवा देती थी। शाहिद भाई पहले तो रोज आते जाते थे, मगर जब अलियान भाई घर नहीं थे तो अब फारिया के बुलाने पर ही जाते थे। तकरीबन हर रोज फारिया मुझे या अम्मी को बालकनी से कह देती कि शाहिद भाई को भेज देना, कुछ काम है। हमारे फ्लैट का दरवाज़ा उनके दरवाजे के साथ था। वो आवाज़ भी देती तो हम सुन लेते थे। अक्सर उनकी बेटी आवाज़ लगाती कि शायद अंकल आ जाइए, अम्मी बुला रही हैं। वो दवाइयाँ, घर का सौदा सलफ और राशन वगैरह भी शाहिद भाई से मंगवाती थी। हर इतवार को मेरे भाई के ज़िम्मे ये काम होते थे कि हफ्ता भर की सब्जी, मुर्गी का गोश्त, आटा वगैरह खरीद कर उनको देना है। फारिया अक्सर अपनी बेटी के हाथ सामान की चिट लिखकर भेज देती थी और वो तमाम अशिया खरीद कर उनके घर ले आते। वो बैठने का इसरार करती और उनकी बेटी भी भाई का हाथ पकड़ लेती कि अंकल बैठिए ना। तब वो बच्ची के इसरार पर थोड़ी देर वहां बैठ जाते, ये सोचकर कि बच्ची बाप की जुदाई महसूस करती है। वो इसे प्यार करते, टॉफियां देते और कुछ देर उससे बातें करते। तब तक फारिया चाय कबाब वगैरह लाकर उनके आगे रख देती और कहती, शायद खाओ ना, कबाब तो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, बड़े मज़ेदार हैं। उसके इसरार पर वो चाय पी लेते थे। पहले तो वो चाय वगैरह टेबल पर रखकर दूसरे कमरे में चली जाया करती, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उससे बातें करने लगा था कि उसकी बेटी के साथ साथ उसकी माँ को भी कंपनी की ज़रूरत है। शाहिद भाई के दिल में कोई बुराई नहीं थी। वो फारिया को भाभी समझते थे। उसकी बेटी की फरमाइश पर कहानियां भी सुनाया करते थे। उसकी बेटी भी शाहिद भाई से काफ़ी मायूस हो गई थी। अब वो उसे अंग्रेजी के हरूफ भी सिखाते थे ताकि वो स्कूल में दाखिला ले सके। मैंने एक बात शिद्दत से नोट करना शुरू कर दी थी। जब आलियान पाकिस्तान था तो ये बुझी बुझी रहती थी। फारिया को तैयार होने का भी कोई शौक नहीं था। अक्सर सादा कपड़ों में रहती थी और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। लेकिन आलियान बाई के जाने के बाद कुछ अर्सा तो ये परेशान रही। लेकिन जब से शाहिद बाई ने उसके घर आना जाना शुरू किया था, ये बड़ी तैयार रहने लगी थी। और ख़ास तौर पर जब भाई के आने का वक्त होता तब तो उसकी तैयारी देखने वाली होती। मुझे ये बातें कहीं ना कहीं खटक रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं बदगुमानी कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे वैसे भी अपने भाई पर बहुत एतमाद था। एक दिन भाई को तेज बुखार हो गया, लिहाजा वो ऑफिस से घर वापस आते हुए फारिया की तरफ नहीं गया था। घर आया तो थकन उसके चेहरे से अयां थी। इतने में फारिया की बेटी पैगाम लेकर आ गई कि अम्मी को आपसे काम है, वो आपको बुला रही हैं। मैंने कहा कि आज तो शायद भाई नहीं आ सकेंगे, उनको तेज बुखार है। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अपनी अम्मी से कह दो कि भाई कल आ जाएगा। ये कहना था कि फारिया भाभी तूफान की तरह हमारे घर आ गई। बड़ी परेशान थी, कहने लगी कि इसे क्या हुआ है। हमने कहा ज्यादा बुखार नहीं है, ठीक हो जाएगा। भाई ने कहा आप फिक्र ना करें, कोई सामान है तो मैं अभी जाकर ले आता हूँ। कहने लगी नहीं, आप आराम करें। लेकिन लेकिन आलियान और शायद बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई को उसकी बात याद आ गई तो वो सौदा लेने उस हाल में भी घर से निकल गया। फारिया मना करती रह गई। जब वो फारिया के घर पहुंचा तो वो काफी परेशान थी। फौरन थर्मामीटर ले आई और भाई का बुखार चेक किया। कहने लगी आपको तो काफी तेज बुखार है, मैंने आपको मना किया था ना कि इस हालत में मत जाएं। वो तो भाई के लिए ऐसे परेशान हो रही थी जैसे वो उसका शोहर हो। भाई से कहने लगी कि आप लेट जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाई ने लाख मना किया, लेकिन फिर फारिया की बेटी भी इसरार करने लगी कि अंकल मुझे आपसे पोएम सुननी है। गर्ज भाई वहां रुक गए, लेकिन फारिया की गैर मामूली तवज्जो देखकर वो थोड़े हैरान और परेशान भी हो गए थे। उनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने फारिया के घर जाना छोड़ दिया और बाहर से ही सौदा सलफ देकर आ जाते थे। इस बात को फारिया ने बहुत महसूस किया और गिला किया। शायद तुम मेरे काम से थक गए हो, इसीलिए ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हो। मेरी छोटी मासूम बेटी को भी तुम्हारी आदत हो गई है, तुम उसके लिए भी नहीं आते। गर्ज इसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि भाई शर्मिंदा हो गए। अगले रोज वो शाम को उनके घर चले गए, लेकिन उसकी बेटी सो रही थी।
فاریہ نے اصرار کر کے بائی کو بٹھا لیا، کہا دیر سے سو رہی ہے، ابھی بس اٹھ جائے گی تو مجھ سے مل کر جانا، ورنہ وہ بہت روئے گی۔ مجبوراً بائی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ننھی کائنات بیدار ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگے، تبھی فاریہ نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ کسی کرب سے گزر رہی ہو۔ اس کے چہرے سے کشمکش صاف عیاں تھی۔ بائی کو پسینہ آ گیا اور وہ خود کو سنبھال کر اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھے اور اپنا دامن بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ شاید بائی نے عورت کے بکھرنے کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب اس کے گھر کبھی نہیں جائیں گے۔ واہ، وہ کتنی ہی آوازیں لگائے۔ سچ ہے، امی ٹھیک کہتی تھی کہ اکیلی عورت کے گھر نہیں جایا کرو۔ وہ پھر واقعی نہیں گئے۔ کائنات اور فاریہ نے کئی بار بلایا، انہوں نے بہانہ کر دیا اور گھر سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر نکل گئے۔ ان کی بے رخی فاریہ کے لیے قیامت بن گئی۔ وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگی، تب امی بھی کچھ گھبرا گئیں۔ چالاک فاریہ نے بات بنائی کہ اس نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہوئی ہے، اب مجھے ضرورت ہے، اب واپسی کا کہا ہے تو یہ میرے گھر ہی نہیں آتے۔ امی کو یہ بات بہت بری لگی۔ جب وہ چلی گئی اور بائی گھر آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم نے اس کی جتنی بھی رقم دینی ہے لوٹا دو۔ بائی نے ادھار تو دے دیا، جو کہ انہوں نے لیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ آنے والے طوفان کو بانپ گئے۔ انہوں نے چپکے سے دوسرا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب لاہور میں کافی واقفیت ہو گئی تھی۔ آفس کے کولیگ کے ذریعے ایک نیا مکان مل گیا اور ہم خاموشی سے وہاں شفٹ ہو گئے۔ فاریہ کو بڑا جھٹکا لگا، لیکن الیان کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی مدت ٹریننگ ختم ہو گئی۔ لوٹ آیا تو پہلا شکوہ آفس میں بائی سے ہی یہی کیا کہ مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی کہ تم میری بیوی اور اپنی بھابھی پر غلط نظر ڈالو گے۔ میں تو ان کی حفاظت کی تمہیں تاکید کر کے گیا تھا۔ میں نے تم پر ایک بھائی کی طرح بھروسہ کیا تھا، مگر تم نے فاریہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی نے مجھے سب بتا دیا، اسی لیے اس نے مالک مکان کو کہہ کر تمہارا سامان اٹھوا دیا۔ دوست کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بائی ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کے مالک کو منت سماجت کر کے اپنا ٹرانسفر کروا لیا اور ان کا اچھا دوست ان سے بدگمان ہو گیا تھا۔ اللہ سب کے بھائیوں کو ایسی عورتوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔